بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 9، صفحہ نمبر 19۔ ماں باپ سے محبت۔ پھول جب کھلتا ہے پہلے اپنے چمن کو مہکاتا ہے، جب پورا باغ مہک چکتا ہے تو اس کی مہک دوسروں کو مہکاتی ہے۔ تو دیکھو تم محبت کے پھول بن جاؤ، خود مہکو، دوسروں کو مہکاؤ۔ تمہارا چمن تمہارا کنبہ ہے، تمہارا پاس پڑوس تمہارا باغ ہے۔ پس اپنی محبت کے پھولوں سے پہلے گھر والوں کو مہکاؤ، پھر رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو مہکاؤ۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ گھر والوں میں سب سے مقدم ماں باپ ہیں، پھر اولاد، پھر میاں بیوی۔ ماں باپ کا سایہ اللہ کا انعام ہے۔ محبت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ان کی خدمت بسا اوقات جہاد سے بھی افضل ہوتی ہے۔ جنت ان کے قدموں میں سمجھو، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضی میں خدا کی ناراضی جانو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ اسے نصیب ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تم اولاد کو مقدم سمجھتے ہو، لیکن مقدم ماں باپ ہیں۔ اولاد پر تم احسان کر رہے ہو، ماں باپ تم پر بہت پہلے احسان کر چکے ہیں۔ ان کا حق بہت پہلے واجب ہو چکا ہے، وہی مقدم ہے۔ تم ماں باپ کی دولت ہو، تمہاری دولت بھی ماں باپ کی دولت ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ماں باپ کا سمجھو۔ کبھی ان کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ کسی بات کا جواب دینا پڑے تو آہستہ سے نرمی کے ساتھ جواب دو۔ سخت بات مت کہو، کرخت اور روکھا انداز اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ قرآن شریف پڑھ کر یا اچھے کام کر کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام قبول فرما اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا۔ ان کے ذمہ جو قرض ہو اس کو ادا کرو۔ کسی سے ان کا کوئی وعدہ ہو اسے پورا کرو۔ جن رشتہ داروں کی وہ خدمت کیا کرتے تھے ان کی خدمت اپنا فرض سمجھو۔ ان کے ملنے والوں اور جان پہچان کے آدمیوں کا ادب کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ حج کو جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی ملا۔ آپ نے اس کا نام اور پتہ دریافت کیا۔ جیسے ہی آپ نے اس کو پہچانا، آپ گھوڑے سے اتر گئے، اس دیہاتی کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ دیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ کے ایک ساتھی نے یہ بھی کہہ دیا کہ گرمی کا وقت ہے، پہاڑی راستہ ہے، لو چل رہی ہے، آپ پیدل چلنے کے عادی نہیں۔ یہ دیہاتی بے تکان پیدل چلتے رہتے ہیں، آپ گھوڑے سے کیوں اتر گئے؟ اور گرمی کے آپ نے اس لو میں
سر کا عمامہ بھی اس کو دے دیا، یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس دیہاتی کے باپ میرے والد صاحب کے دوست تھے، اس لیے اس کی خاطر کرنا ضروری تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے ملنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس لیے مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ وہ پیدل چلیں، میں سوار ہوں، ان کا سر ننگا ہو اور میں سر پر عمامہ باندھے رہوں۔ دیکھو، یہ ہے اللہ پاک کے بندوں کی شان کہ باپ کے دوست کے لڑکے کی بھی اتنی خاطر کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا ذکر کتنی تاکید سے کیا گیا ہے، یعنی جس طرح اللہ کی عبادت اور توحید فرض ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی فرض کیا گیا ہے۔ دوسرے موقع پر اپنے شکر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔